السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب ملیر شمسی سوسائٹی کا واقعہ ہے، دل دہلا دینے والا۔ سفاک شوہر باپ نے بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ معاملہ کیا تھا، اس حوالے سے جو پولیس کی تحقیقات ہے اس میں انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا۔ یعنی کہ یہ معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا، انویسٹرز کون تھے، پولیس نے پتہ لگا لیا ہے، یا آخر کون انویسٹرز تھے جس کے دباؤ کی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی کہ شوہر نے جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ انویسٹرز کوئی اور نہیں بلکہ انویسٹرز وہ ہیں جہاں پر فواد یعنی کہ جو سفاک باپ شوہر ہے وہ جہاں پہ ملازمت کرتا تھا، جہاں سیلز مینیجر تھا، ان دو کمپنیز کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ جو سب سے پہلے جہاں پہ فواد کام کرتا تھا وہ شان کمپنی تھی جہاں پہ جو ہے وہ فواد کام کرتا تھا۔ پھر فواد نے جو ہے وہ چینج کر لیا ادارہ اور پھر وہ کسان چلا گیا، پھر وہاں پر جو ہے وہ اچھی پوسٹ پہ یعنی ملازمت اپنی انجام دے رہا تھا۔ لیکن شان میں جب وہ کام کر رہا تھا تو وہاں پر جو ان کے دوست تھے، جو ان کا ایک سرکل تھا، وہاں پر اس نے ان کی ایک ٹریڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی تھی، اپنے اور خود کے اور دوستوں کے درمیان ان کے پیسے جو ہے وہ لگا دیے تھے۔ پہلے بہت اچھی جو ہے وہ پروفٹ آ رہا تھا، لیکن بعد میں جس طرح کووڈ بیچ میں آ گیا تو پروفٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آ رہا تھا، پھر بعد میں پروفٹ آنا بالکل بند ہو گیا، لاس پر لاس ہوتا گیا، جس کی وجہ سے فواد نے یہ قدم جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ اٹھایا، ایسا کہنا ہے تحقیقاتی اداروں کا جو اس میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی تھی، بہت ہی چھوٹی سی اماؤنٹ تھی، کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں تھی۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنا بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ صرف 3 کروڑ روپے کے اوپر جو پیش آیا۔ 3 کروڑ روپے کی کوئی اہمیت جو ہے وہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے، لیکن اتنی نوبت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بیوی بچوں کو جو وہ قتل کر دے۔ لیکن سفاک باپ نے ایسے ہی کیا کہ 3 کروڑ روپے جو وہ ادا نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے اس نے اپنے پیارے پیارے معصوم جو اس کے بچے تھے 3، وہ اس نے جو ہے وہ ابدی نیند سلا دیے، قبر میں اتار دیے، بما جو ہے وہ بیوی سمیت جو ہے وہ۔ خیر، اب تحقیقات جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور جو اس میں انویسٹر سے جو اب تک منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں لیکن فواد نے ان کے حوالے سے بیان دے دیا ہے، وہ کون کون تھے، ان کے نام دے دیے۔ ایک فہرست پولیس نے تیار کر لی ہے اور اس فہرست میں بہت سارے نام ہیں انویسٹرز کے جو اس میں ڈال دیے گئے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی پکڑے گئے ہیں جس میں انویسٹر جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں فواد کے اوپر کہ ہمیں پیسے کب ملیں گے ورنہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ لیکن نہ انہوں نے کوئی قانونی کارروائی کی، نہ انہوں نے کوئی درخواست دی۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بچے جو ہے وہ اس کی زد میں آ گئے اور بچے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو ٹریڈنگ، جو کاروبار تھا وہ کس نوعیت کا تھا، کس قسم کی جو ہے وہ یہ آپس میں کاروبار کر رہے تھے، انویسٹمنٹ کس نوعیت کی تھی، اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ریسیپیز اور شان کے کچھ مسالے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ فواد نے پیسے پھنسائے رکھے تھے اپنے انویسٹرز کے، جو ان کے کولیگ بھی تھے، ان کے دوست بھی تھے، ان تمام کے تمام جو ہے وہ پیسے اس میں ڈلے ہوئے تھے، اور ریسیپیز تھی کچھ۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، اس طرح کا کاروبار تھا، بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ کل ملا کے اگر رقم کی بات کی جائے تو کوئی کروڑوں روپے میں بھی نہیں، بلکہ صرف 3 کروڑ، یعنی کہ 1 ہندسہ، 2 ہندسہ اور 3 ہندسہ، یہ 3 ہندسے کی 3 کروڑ روپے کی رقم تھی۔ اس میں بہت ساری رقم ایسی بھی تھی جو پروفٹ کے طور پر ان انویسٹرز کو ادا کر دی گئی تھی، لیکن وہ اپنا کیپٹل اماؤنٹ بھی مانگ رہے تھے کہ ہمیں اگر ہمیں پروفٹ تو دیا ہے لیکن ہمیں جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ بھی ہمیں چاہیے۔ تو یہاں پر آ کے معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا، اور پھر نوبت یہ آ گئی کہ فواد نے اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھا لیا۔ اب جو انویسٹرز پہلے منظر عام پر تھے، لیکن پولیس کی تحقیقات کے بعد اب وہ نہ تو فواد سے رابطہ کر رہے ہیں، نہ فواد کے گھر آ رہے ہیں، نہ فواد کے نمبر پہ کوئی فون کر رہے ہیں۔ اب وہ بالکل لاپتہ ہے، غائب ہے۔ پہلے وہ فواد کو تلاش کر رہے تھے، اب جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ انویسٹرز کو تلاش کریں گی کہ وہ انویسٹرز کہاں ہیں، اور ان کے نمبرز بھی پولیس نے حاصل کر لیے ہیں۔ بہت جلد ان کو فون کر کے تحقیقات کا حصہ بھی بنایا جائے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا جو انویسٹر سے انہوں نے کس نوعیت کے جو ہے وہ اس کو ڈرا کر اور دھمکا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ اس نوعیت پر دل برداشت ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھا لیا۔ لیکن اتنا بڑا قدم اٹھایا صرف 3 کروڑ روپے کے لیے، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی، لیکن کیونکہ جو فواد کی فیملی ہے وہ بہت اسٹیبلش فیملی ہے، بہت ہی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اگر وہ یقیناً اپنے بھائیوں سے اس بارے میں مشورہ کرتا تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس سارے معاملے کا حل نکل ہی آتا۔ لیکن خیر،
اب بہت دیر ہو چکی ہے، صرف فواد ہی اپنی دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے، اس کی پوری فیملی اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اب سوائے ان کی مغفرت کے علاوہ مغفرت کی ہی دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور اب دیکھیں تحقیقاتی ادارے اس میں کیا کیا نئی پیش رفت لاتے ہیں اور یہ کیس کب تک جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ جاتا ہے۔